رات مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ کچھ ٹیلی ویژن پہ ٹکر چل رہے تھے کہ جی دودھ کے اوپر 9% سیل ٹیکس لگ گیا. تو وہ پھر ڈبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ جی کل گوالے بھی بڑھا دیں گے، حالانکہ ان پہ کوئی اثر ہونا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ وہ جو ہے اپنا آپ کے ملک پیک اس طرح کے جو ہوتے ہیں پروسیس ملک، وہ اس کے اوپر یعنی اگر لگ گیا تو وہ لامحالہ، یہ ہماری ماضی کی تو یہی روایت ہے. تو وہ میں نے کہا یہ تو لیٹ می ٹیل یو کہ دس واز ون آف دی پرپوزل. میرا خیال ہے کہ کسی کو پرانا اپنا ہمارے لوگ یہاں ہیں جن کو ہر چیز کاغذ مل جاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو میرا خیال ہے وہ کسی کو پاس پرانا پیپر چلا گیا، کیونکہ مجھے کافی میسیج اس کے اوپر آئے اور پھر ٹی وی پہ بھی وہ چل رہا تھا. تو ہم کلیریفائنگ کہ کوئی ملک کے اوپر آپ کے پاس فائنانس بل موجود ہے، آپ اس میں چیک کر لیں، لیکن یہ غالباً جو ہمارے پرپوزلز انڈر ڈسکشن تھے اس کے نتیجے میں یہ نکلا ہے. بائی دی وے دس واز دی پرسائز ریزن کہ جس پہ پرائم منسٹر نے ایگری کیا کہ پھر ٹھیک ہے، کہ کیونکہ اگر یہ ہوگا تو میری بھی یہ ویوز تھے کہ یہ گوالے جو ہے وہ اگلے دن پورے پاکستان میں 10% انہوں نے انکریز کر دینی قیمتوں دودھ کی. تو وہ ہر یعنی غریب سے غریب کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، چائے کے لیے، بچوں کے لیے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آلموسٹ 90% جو ہے وہ یہ نان پیکج میں استعمال ہوتا ہے. میرا خیال ہے چیئرمین صاحب کیا نمبر 9 ایسی ہے. تو یہ 10% صرف ملک یہ استعمال ہوتا ہے، اور 10% کی انکریز نے پورے 90% پہ بغیر کسی وجہ کے، جیسے وہ 5 روپے ڈیزل ہوتا تھا تو نال 1 روپے چیزوں کی قیمتیں 2 بڑھا دیتے، وہ ہونا تھا. تو وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کیا، اور یہ پارٹ نہیں ہے. میں کلیریفائی کر رہا ہوں کیٹیگوریکل، دیر از نو لیوی آف سیل ٹیکس آن دس پیکج ملک. تیسری جو بحث چل رہی ہے، اور میرے ساتھ بھی کل میں نے 2 پروگرام جو پری کمٹ کیے ہوئے تھے چند مہینوں سے میں نے وہ کیے، تو دو چینلز کے ساتھ، اس میں بھی ایک میں یہ ذکر ہوا لوگ بھی کہ جی یہ اتنا بڑا نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ کیا اکٹھا ہو جائے گا 2963. یس، وہ ڈویبل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہیں پروجیکٹڈ 1113 ارب، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 3500 4000 سے نیچے پروجیکشن تھی جو 7300 پہ چلی گئی ہے، یہ سارا سائیکل ہے. آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ جب اسٹیٹ بینک وہ یعنی ان کو دیتا ہے او ایم او، اور وہ پھر گورنمنٹ کے ٹریجری بلز خریدتے ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی جو اسٹیٹ بینک کو جو پروفٹ ہوتا ہے تو دیٹ از اسٹیٹ بینک اپنا فیڈرل گورنمنٹ کو وہ ڈویڈنڈ کے طور پہ یہ پروفٹ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، شیئر دیتے ہیں. تو وہ ہماری بڑی ریئلسٹک ورکنگ ہے. اسٹیٹ بینک اور نے اپنا انڈیپینڈنٹ تمام ورکنگ کر کے یہ فگر جو ہے وہ یعنی کمٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کو کنوے کیا ہے. دوسری میجر آئٹم ہے پی ڈی ایل، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، وہ 869 بلین 869 ارب اس میں پروجیکٹڈ ہے. یہ 2 آئٹمز آپ ملا لیں تو یہ 2 بلین تو یہی ہو جاتے ہیں، صرف یہ 2 آئٹمز. تو اس میں بھی مجھے بھی پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا، اس سال تو نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. ایک اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کی 50 روپے تھرو آؤٹ دی پیریڈ آف فسکل ایئر وہ نہیں تھی، وہ گریجولی ہوئی. آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز جو مانی ہوئی تھی ماضی میں، اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے آپ ایک ٹائم لائن کے ساتھ اس کو، پہلے تو وہ ڈیلے ہو گئی جب پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا اور ریورس کر دیا، تو اس کو پورا کیا گیا. تو پورے سال 50 روپیز پر لیٹر اس میں نہیں تھا. دوسرا یہ کہ اس کو بیس کیا گیا کہ جو لیٹسٹ لاسٹ کوارٹر کے جو کنزمپشن کے فگرز ہیں ان پیٹرولیم پروڈکٹس کے، تو آئی تھنک کیلکولیشن از ویری ریئلسٹک اور انشاءاللہ یہ میٹ ہوگی. اسی طرح انٹرسٹ ڈویڈنڈز وغیرہ ہیں 260 بلین. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت اوور پروجیکٹڈ ہے. دے آر آل ویل ڈیبیٹڈ، ویل کیلکولیٹڈ ود دی ریلیونٹ جو ہے انسٹیٹیوشنس. اسی طرح تھا کہ جی یہ جو ٹوٹل ٹیکس ہے، یہ مجھے سوال رات کی جی یہ 7200 پہلے اس سال 7600 پلس تھا، اگلے سال یہ آپ ریوائز کہہ رہے 7200 ہوگا، تو یہ کیسے 9200 ہوگا؟ تو اس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. جو ٹیکنیکل اس کام میں انوالو رہتے ہیں اور رہے ہیں ماضی میں یا آج بھی، ان کو بڑا سمپل پتہ ہے کہ آپ کی اگلے سال کی ٹیکس کلیکشن میں 2 میجر فیکٹر ہوتے ہیں. آپ کی انفلیشن کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے، آپ کی گروتھ کیا پروجیکٹ ہو رہی ہے. وہ تو دیٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ اس نے اتنا تو بڑھنا ہی بڑھنا ان دا نارمل کورس آف پروسیس. تو جو 7200 ہے، اگر آپ 21% انفلیشن 3.5 وہ لیں 24.5، تو قریباً
آپ کا جو ہے 1800 بلین تو یہ ہو جاتا ہے، تو آپ آلموسٹ 9000 روپے. ہمارے نئے ٹیکس میئر جو ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ ٹیکس ہم نے نہیں لگائے تو صرف 200 ارب کے ہیں، اور وہ بھی ایسے ہیں کہ جس میں یا ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے، یا مثلاً وہ کہا جی 0.6% وہ جو ہے کیش ٹو ڈال پہ لگا دی. کیسے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے؟ نیا میئر نہیں ہے یہ چند سال پہلے تک یہ لگا ہوا تھا. اس کو البتہ ختم ضرور کیا پچھلی حکومت میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی جو یہ پریفر کرتے کہ ہم نے نان فائلر رہنا ہے، ہم نے کیش ٹرانزیکشنز کرنی ہے، اب ہم جو ہے انفارمل اکانومی کا جو ہمارا حصہ اس کو ہم نے نہیں آنے دینا، تو لیٹ دیم پے پرائس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس کو ایز سچ ٹیکس نہیں کہہ رہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 200 بلین کے ٹیکس میجرز ہیں وہ موسٹلی اس ٹائپ کے ہیں جس میں آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن کو ترویج دینے کی ہے یا کوئی نارملی دور کی ہے، تو دے آر ناٹ ریئل نیو ٹیکس میجرز. اور یہ بھی ڈائریکٹ ہے بائی دی وے، یہ انفلیشنری بھی نہیں ہے. اس میں آلموسٹ 180 چیئرمین صاحب 175 بلین آؤٹ آف دی انٹائر اماؤنٹ آف اباؤٹ 205 بلین کے جو نئے میئرز ہیں وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کریں گے، یعنی جو نکال رہا ہے پیسے اس کے اوپر پڑنے ہیں، تو اس کا کوئی انفلیشنری نہیں ہے امپیکٹ جو ہے. اسی طرح جیسے میں نے کہا ریوائول آف ایک اچھی اسکیم ہے ٹو ڈسکریج کہ جی آپ کیش کی بجائے اس کو آپ استعمال کریں. اسی طرح پی ڈی ایل کے ریٹ پہ بھی مجھے رات سوال ہوا کہ جی کیا آپ کوئی بڑھانے جا رہے ہیں. میری اس گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے، لیکن وہ 4 شیڈول میں آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ کی پاور ہے. یہ اناملی ہے کہ 5ویں شیڈول میں نہیں تھی، وہ دی گئی ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو ہم کو استعمال کر کے تو 50 روپے لیٹر سے اوپر جانے کا کوئی پلان ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، بٹ اٹ از جسٹ ٹو ریموو دیٹ اناملی کہ 5 شیڈولز ہیں، 4 میں گورنمنٹ کے پاس ہے کہ وہ دے کین چینج، بٹ 5ویں میں نہیں ہے جس میں فال کرتی ہے. اسی طرح کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ کارڈ کی